أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم محترم دوستو بزرگو بہت بڑا مجمع آج کی اس مبارک رات میں ہمارے حضرت سے مستفید ہونے کے لیے دور دراز سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو آنے کو قبول کرنا. یہ سچی طلب کی علامت ہے. عام طور سے تراویح کے بعد طبیعت پہ تھک جاتی ہے، لیکن سچی طلب تھی. دور دور سے میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو 100 کلومیٹر سے دور مجمع آیا ہے. حضرت انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تشریف لائیں. بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ حاصل کرنے کی چند شرطیں ہیں. اگر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں تو اللہ والوں کی باتیں دل میں اگ جاتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ ہمیں دین کی باتیں ارشاد فرماتے تھے، پھر ہم اس کا اتنا مذاکرہ کرتے تھے کہ وہ چیزیں وہ باتیں ہمارے دلوں میں اگ جاتی تھی، اور جو چیز اگ جاتی ہے وہ پائیدار رہتی ہے. اس لیے صرف بیان سننا مقصود نہیں ہے. بیان سے ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آنی چاہیے جو تبدیلی اللہ چاہتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ دلوں کی اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا خلاصہ یہ بتایا ہے کہ ہمارا دل وہ چاہنے لگے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہو گئی اصلاح. یہ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے، خرچ کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بن کر رہو. اور بندہ آدمی بندگی سے بنتا ہے، اور بندگی وہی اللہ چاہتا ہے ہم سے. اس لیے ان مجلسوں میں بیٹھ کر دل کے کانوں سے سننا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کان دو طرح کے ہیں، اور کان کو فارسی میں گوش کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں. ایک گوش گل اور ایک گوش دل. ایک مٹی کا کان، وہ تو ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، اور ایک دل کے کان، وہ صرف ایمان والے کے پاس ہے. اسی لیے ایسے بندوں کے بارے میں بشارت ہے، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. یہ ہے مجلس کا خلاصہ کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں. ایک ہے سننا، جیسے آدمی سڑک پر جاتا ہے تو کوئی گاڑی ہارن بجا رہی ہے، کوئی سائیکل گھنٹی بجا رہی ہے، کوئی کارخانے میں کھٹ پٹ ہو رہا ہے، یہ سننا ہے. لیکن دل کے کانوں سے سننا، اللہ نے کہا میرے ان بندوں کو بشارت دے دو
کہ جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یہ ہے مقصد ان مجلسوں کا۔ یہ مجلس ایسی ہے میرے بزرگوں کہ بس آدمی دھیان کے ساتھ سنتا رہے، ایک آدھ بات دل میں تیر کی طرح لگ جاتی ہے اور دل کی کایا پلا پلٹ دیتا ہے۔ لیکن شیطان شروع میں توجہ سے سننے دیتا ہے، آہستہ آہستہ ایسا غفلت لاتا ہے، اور جو میرے کام کی بات تھی وہ نکل گئی۔ اس لیے دھیان کے ساتھ سننا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، زندگی صحیح نہیں تھی، چوری ڈاکہ ان کا پیشہ تھا۔ یہ دین کی بات کا سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہدایت ملی ہے وہ تو کتنے برے ارادے سے نکلے تھے۔ آپ علیہ السلام کا خاتمہ معمولی چیز ہے، اللہ اللہ ہے، کوئی تھوڑی سی طلب پیدا کرتا اللہ دے دیتا ہے۔ ان مجلسوں میں طلب پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت کی مجلس ہوئی ہوتی ہے۔ پرسوں کی مجلس میں حضرت نے یا ایتھا النفس المطمئنہ پر جو تشریح کی ہے، سننے والوں کو یوں ہوا ہوگا کہ اب تو مر کے پہنچ جائے اللہ کے پاس، مرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کب تک یہاں پڑے رہو گے، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، آ جاؤ جلدی سے، لیکن آؤ تو راضی اور مجھے راضی کر کے آنا۔ پھر ایک بات فرمائی، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، حضرت نے فرمایا انسان جو ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جنت میں وہ داخل ہوگا جس بندے نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ وہ مجلس ہے کہ دل کو حیات مل جاتی ہے، دل کو حیات۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت دین کی باتیں سنتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، کیا ہمارے دل سو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دل سو نہ گئے، دل مر گئے۔ مرے ہوئے پر کیا اثر؟ اصل زندگی تو دل کی زندگی ہے، حیات قلبی جو ہے وہ اصل ہے، ان مجلسوں میں وہ نصیب ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے برے ارادے کے ساتھ گئے تھے، اللہ نے سبب ایسا پیدا کیا کہ بہنوں ان کے گھر گئے، پوری بات نہیں سنی، غصے میں تھے، اندر سے قرآن پاک کی سیکھنے سکھانے کی بھنک آئی۔ بھنک کس کو کہتے ہیں؟ کہ شاید کوئی چیز بڑھی جا رہی ہے، بس یہ سننا بیکار نہیں جاتا۔ بہرحال جو واقعہ ہوا بہن کے مارنے کا، بہنوں ان کے مارنے کا، اب سچی طلب پیدا ہوئی، یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ بھنک اب کام آ رہی ہے۔ اب حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو قرآن سکھا رہے تھے، اب آئے باہر، بہن نے کہا تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر۔ غسل کیا تو وہ قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ کی لکھی ہوئی تھی، بس کہا مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ۔ حضرت خباب نے کہا عمر تیرے لیے دعا ہوئی ہے، تیرے لیے بھی ہوئی اور ابو جہل کے لیے بھی ہوئی۔ وہ ضدی تھا اور ضدی کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن سنا دو، حدیث سنا دو، آخرت سنا دو، جنت کی نعمتیں سنا دو، جہنم کے عذابات سنا دو،
لیکن وہ اپنی غلط زندگی سے دس سے مس نہیں ہوتا تو پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، طلب تو پیدا کرتا۔ تو ابو جہل جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کنیت ابو الحکم تھی، فیصلہ کرنے والا، لیکن دربار رسالت سے اس کو لقب ملا ابو جہل۔ تو ابو جہل کیوں ملا؟ کہ جو شخص اپنے مقصد زندگی کو نہ پہچانے وہ ابو جہل ہے۔ ہمارے ایک اللہ والے تھے جن کا انتقال ہو گیا، آج تو امت میں پتہ نہیں کتنے ابو جہل ہے، لیکن ایسا کہو کہ میں ہار کھاؤ گے۔ اپنے مقصد کو پہچان کے لیے کیوں آئے ہو بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ حضرت ہمارے فرماتے تھے کیا خالی سینہ لے کے اللہ کے پاس جاؤ گے، خالی دل لے کے جاؤ گے، یا کچھ ساتھ میں لے کر جاؤ گے؟ زندگی تو گزر رہی ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے عمر تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ ہاں، دعا اور سچی طلب، دعا اور سچی طلب۔ دعا تو ابو طالب کے لیے بھی ہوئی تھی، اور آپ کے اندر کی ایک تمنا تھی کاش میرا چچا کلمہ پڑھ لے۔ آپ نے فرمایا چچا ایک دفعہ پڑھ لو، ایک دفعہ، اللہ کے سامنے گواہی دوں گا، لیکن طلب پیدا نہیں ہوئی۔ جانتے تھے کہ بھتیجا میں کلمہ پڑھ کر تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا، لیکن قوم کیا کہے گی؟ اتنا بڑا چودھری موت کے ڈر سے باپ دادے کا دین چھوڑ کر بھتیجے کے دین پر مرا، اور نتیجہ کیا ہے وہ بھی سامنے تھا۔ ایک جملہ کہا اختار النار علی العار، ضروری کرتی میں تانا برداشت نہیں کر سکتا، آگ برداشت کر سکتا۔ طلب نہیں تھی۔ دار ارقم میں آپ تشریف فرماتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون کہ عمر، جو صحابہ کے حضرت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پہلے ایمان لا چکے تھے۔ کہا کھولو، وہ تو لوہے سے ٹکراتا ہے نا لوہا، کھولو، اگر اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کیا جائے۔ بولا آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر کب تک؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قدموں میں سر ڈالنے کے لیے آیا ہوں، سر لینے گئے تھے، طلب پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے روح بدل دیا، اور جتنے صحابہ تھے سب نے نعرے تکبیر بلند کی۔ تو جبرائیل امین آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عمر کے ایمان لانے پر آسمانوں پر بھی فرشتوں نے نعرے تکبیر بلند کی۔ اس مجلس کو دھیان کے ساتھ سنیں گے، طلب پیدا ہوگی، اللہ محروم نہیں لوٹا دیتا۔ تو فضل بن عیاض تو جا رہے تھے، پروگرام کو دوسرا تھا۔ رات کے سناٹے میں کوئی قرآن پڑھنے والا یہ آیت پڑھتا ہوا گزرا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائے، اللہ کی یاد سے؟ وہ آیت کیا تھی؟ فضیل بن عیاض کے دل پر تیر کی طرح اثر کر گیا، اور کہنے لگے وقت آ گیا، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ اللہ کرے ان مجلسوں میں بیٹھ کر ہم بھی کچھ فیصلے کریں
کہ اب تو وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کے سچے بندے بن کر اور پیارے نبی علیہ السلام کے سچے امتی بن کر زندگی گزاریں. سچی طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بھائیو، رمضان دل کی کھیتی کا زمانہ ہے، دل کی کھیتی کا. ضرور ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب فرمایا کرتے تھے، کر لو کرنے کا زمانہ یہی ہے، کر لو کرنے کا زمانہ یہی ہے. آدھا رمضان تو چلا گیا، یہ بھی جائے گا. موسم ہے موسم، اور سمجھدار کاشتکار موسم کو سنبھال لیتا ہے. سمجھدار تاجر موسم کو سنبھال لیتا ہے. کس وقت دانا دینا ہے، کتنا پانی دینا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے کون سے پاؤڈروں کا چھڑکاؤ کرنا ہے، کھیتی کو سنبھال لیتا ہے. یہ سمجھدار تاجر ہوتا ہے، سمجھدار کاشتکار ہوتا ہے. ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، ابھی بہت ہمارے پاس وقت باقی ہے. خوب قدر کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ اس خانقاہ میں اس وقت کا ماحول تو عجیب تھا، کسی کو غفلت سے نہیں دیکھا. جو موقع ملا کوئی تلاوت، کوئی دعا، کوئی ذکر. حالانکہ پرچے نہیں بانٹے گئے تھے، خالی ایک اعلان تھا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. اللہ والوں کی اخلاص کی برکت ہے کہ کیا شمع جلانے سے پروانے آتے ہیں. شمع یہاں جلی ہے اور پورے علاقے سے پروانے آئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا آنا قبول فرما دے اور حضرت سے خوب مستفید ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے. بھائی مجمع بہت ہے، اپنے سامنے کی جگہ اگر ہو تو تھوڑی ہو تو ضرور ہو، تاکہ مجمع کو اندر جگہ مل جائے.